اڑیا کا انتقام۔ قصبہ بوبی فیسیفو کے آخری کنارے پر الگ تھلگ ایک عمر رسیدہ بیوہ عورت اپنے نوجوان لڑکے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ان کا چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا مکان پہاڑی کے ساتھ ہی بنا ہوا تھا، جس میں آرام و آسائش کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں شب و روز بحری ہوائیں چلتی رہتی تھیں۔ بوبی فیسیفو کی ماہی گیری نے طوفانوں میں اپنی کشتیاں لے کر سمندر میں مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے۔ دور سمندری چٹانوں کے پیچھے ایک دھبے کی مانند جزیرہ سا ٹینیاں دکھائی دیتا تھا۔ بڑھیا سیزونی کا مکان چونکہ ایک بلند پہاڑی ٹیلے پر تھا، اس لیے وہاں سے سارڈینا کی خوبصورت برفانی پہاڑیوں اور ان پر بنے ہوئے کا مکانات صاف نظر آتے تھے، اور بعض اوقات تو یوں ہی محسوس ہوتا جیسے یہ مکان پرندوں کے چھوٹے چھوٹے گھونسلے ہیں۔ بڑھیا سیرونی کے مکان کے 3 کھڑکیاں سارڈینیا کی طرف کھلتی تھی، اور کبھی کبھار وہ وہیں بیٹھی اسی جزیرے کی طرف خواب آلودہ نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی، جہاں آسمان اور سمندر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس کے بیٹے کا نام انتونی تھا۔ وہ نہایت صحت مند اور خوبصورت جوان تھا۔ دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے۔ اس مختصر سے گھر میں ان کے علاوہ ایک تیسرا فرد اور بھی تھا، اور وہ ان کے پالتو کتی تھی، جس کا قد لمبا، جسم دبلا پتلا اور پنجے کافی تیز اور نوکیلے تھے۔ وہ شکاری کتی تھی، اور بعض کبھار نوجوان انتونی کے ساتھ شکار مہم میں جایا کرتی تھی۔ ایک اداس شام کا ذکر ہے۔ نوجوان انتونی کسی بات پر ایک شخص سے نکواس سے جھگڑا ہو گیا۔ نکولس قصبہ بوبی فیسیفو کا بدماش تھا۔ اس نے مشتاق ہو کر لمبا چاقو نکالا اور انتونی کے سینے میں گھونپ دیا، اور پھر لڑکے کو تڑپتی ہوئی لاش کو وہیں چھوڑ کر اس رات سارڈینیا کی طرف بھاگ گیا۔ انتوئی کی لاش رات بھر اسی پہاڑ درے میں پڑی رہی۔ وہاں شاذ و نادر ہی کسی کا گزر ہوتا تھا۔ اتفاقاً چند ماہی گیری ادھر سے گزرے اور انہوں نے پہچان لیا کہ لاش بڑھیا سیرونی کے بیٹے انتونی کی ہے۔ وہ لاش کو بڑھیا کے مکان چند ماہی گیر ادھر سے گزرے اور انہوں نے پہچان لیا کہ لاش بڑھیا سیرونی کے بیٹے انتونی کی ہے۔ وہ لاش کو بڑھیا کے مکان پر لے آئے۔ بڑھیا نے اپنے بیٹے کی لاش دیکھی اور دیکھتی ہی رہی۔ نہ اس کا جسم کانپا، نہ اس نے چیخ ماری، اور نہ اس کی آنکھوں سے آنسو کی برکھا ہوئی۔ وہ بس چپ چاپ خاموش پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے پیارے بیٹے کی لاش دیکھتی رہی۔ پھر اس نے اپنا جھریوں والا ہاتھ آگے بڑھا کر اپنے بیٹے کے سینے پر رکھا اور قسم کھائی کہ وہ اس جوان کے خون کا انتقام لے گی۔ اس نے ماہی گیروں اور دوسرے لوگوں کو جو اس سے ہمدردی کرنے آئے تھے اپنے مقام سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ جاؤ تم سب یہاں سے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرا بیٹا مجھے واپس نہیں دے سکتے، اسی لیے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں اپنے بیٹے سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ کسی نے کچھ نہ کہا۔ لوگ سمجھتے کہ بڑھیا سیرونی کا دماغ چل گیا ہے۔ ان سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ چہرے سوگوار۔ جب سب چلے گئے تو بڑھیا نے مکان کا دروازہ بند کیا اور انتوئی کی لاش کے قریب بیٹھ گئی اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ کتی اپنے مرے ہوئے آقا کے سرانے بیٹھی تھی۔ اس کا جسم بے حس و حرکت تھا۔ اس نے کئی مرتبہ محبت سے انتونی کے سر پر اپنا منہ پنجہ رکھا
وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا آقا سو رہا ہے، لیکن وہ اس سے پہلے تو کبھی اس وقت نہیں سویا۔ اس نے منہ اٹھا کر بڑھیا سیرونی کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کتیا کو احساس ہوا کہ اس کا آقا مر چکا ہے۔ اس کے حلق سے ایک لمبی اور تلغوز آواز نکلی، جس سے سارا مقام گونج اٹھا، اور بڑھیا کو یوں معلوم ہوا جیسے انتونی کی موت پر مکان کے در دیوار رو رہے ہیں۔ کتیا کی رونے کی آواز مکان کے بحری کھڑی ہوئی چند عورتوں نے بھی سنی، اور وہ سسکیاں بھرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بیچارہ انتونی، اس کی عمر ہی کیا تھی؟ زندگی کو صرف 20 بہاریں ہی اس نے دیکھی تھی، اور موت کے بے رحم ہاتھوں نے اسے دبوچ لیا۔ انتونی کی لاش بستر پر پڑی تھی۔ اس کا بھورے رنگ کا پرانا کوٹ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، سر کے بال نوچے ہوئے تھے۔ اس کا سارا جسم، سینہ، گردن، بازو اور ٹانگیں جمے ہوئے خون سے لتڑی ہوئی تھی، لیکن اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ بس معلوم ہوتا تھا کہ وہ آنکھیں بند کیے آرام کی نیند سو رہا ہے۔ روتے روتے یکا یک بڑھیا چپ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اپنے بیٹے کے چہرے پر گری ہوئی تھی، اور لب کپ کپا رہے تھے، شاید وہ کچھ چاہتی تھی۔ اور پھر اس کی زبان سے چند جملے ادا ہوئے۔ کتی نے یوں ہی مالک کی آواز سنی، وہ بھی خاموشی ہوئی کر اس کا منہ تکنے لگی، جیسے سمجھنا چاہتی ہو کہ مالکہ کیا کہہ رہی ہے۔ آہ میرے پیارے بیٹے، تم سو رہے ہو؟ سو جاؤ، خوب آرام سے سو جاؤ۔ کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں تمہاری ماں بول رہی ہوں بیٹے، تمہاری ماں جس سے تمہیں بڑا پیار تھا، اور جس کا حکم تھا کہ کبھی کبھی اکیلے نہیں ڈالا۔ میں وہی تمہاری ماں ہوں، اور تمہارے سامنے عہد کرتی ہوں کہ تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اب تم اطمینان سے سو جاؤ۔ یہ کہہ کر انتونی کی لاش پر رکی، اور اپنے سرد اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے اس کی خون آلود پیشانی چوم لی۔ بڑھیا یوں ہی چپ ہوئی، کتیا کے حلق سے رونے کی محب آواز نکلی، پر اس نے اپنا منہ زمین پر چھپا لیا اور چپ ہو گئی۔ اور اس طرح وہ رات بوڑھی سیونی اور کتیا لینتی نے انتونی کے قریب بیٹھ کر روتے گزاری۔ دوسرے روز انتونی کو قصبہ بوبی فیسیو کے چھوٹے سے گرجے کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ چند روز تک نوجوان کو دردناک موت کا چرچا لوگوں میں ہوا، اور پھر سب بھول بھال گئے، سوائے اس کی ماں اور اس کی کتیا کی، جس کی موت کے غم میں سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ بڑھیا کی شب و روز اس فکر میں گزرنے لگے کہ انتقام لینے کی صورت کیا ہو۔ اسے اتنا پتہ چل چکا تھا کہ وہ جس شخص نے اس کے بیٹے کو مارا ہے، وہ سارڈینا کے ایک گاؤں لونگو سارڈو میں چھپا ہوا ہے۔ یہ گاؤں بدماشیوں اور غنڈوں کا پناہ دینے کے لیے بڑا مشہور تھا، اور اکثر جرائم پیشہ لوگ انصاف کے ہاتھ سے بچنے کے لیے لونگو سارڈیو میں پناہ لیا کرتے تھے۔ بڑھیا سیرونی نہ کسی سے بات کرتی اور نہ کہیں آتی جاتی، بلکہ مکان کی کھلی کھڑکیوں میں سے ایک میں بیٹھ کر سارا دن لونگو سارڈیو کی جانب پورا کرتی، جہاں اس کے بیٹے کا قتل چھپا ہوا تھا۔ غصے سے اس کے بدن کا رواں رواں کانپنے لگا، اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی۔ اس کی سمجھ میں بدلہ لینے کی کوئی تدبیر نہ آتی۔ وہ ضعیف و ناتواں عورت تھی، اس کا کوئی مددگار نہ تھا۔ وہ کسی سے صلاح مشورہ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ اسے تو اتنا بڑا کام تنہا پائے تکمیل تک پہنچانا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے وعدہ کر چکی تھی، اس کی لاش کے آگے سینے پر ہاتھ رکھ کر انتقام لینے کی قسم کھائی تھی۔ اسے اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیا معلوم موت کا ظالم ہاتھ کب اسے بھی پکڑ لے، وہ اپنے ساتھ لے جائے۔ پھر وہ اپنا کال کیوں کر پورا کرے گی؟ اسی فکر میں اسے نیند نہ آتی۔ وہ ساری رات اپنی چھوٹی سی کوٹری میں ٹہلا کرتی یا تھک کر کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی۔ اسے کسی پل چین نہ آتا تھا۔ کتیا سائے کی مانند اپنی مالکن کے ساتھ رہتی۔ اب اسی میں بھی وہ پہلی ایک رات جب کتیا اس طرح اپنے آقا کی یاد میں رو رہی تھی
بڑھیا کے ذہن میں انتقام لینے کی ایک انوکھی تدبیر آئی۔ وہ ساری رات اسی تدبیر کے مختلف پہلوؤں پر سوچ وچار کرتی رہی اور اس یقین ہو گیا اگر اس پر عمل کیا جائے تو وہ قاتل سے خطرہ خواہ بدلا لے گی۔ صبح ہوتے ہی وہ مکان سے باہر نکلی اور گرجنے میں جا کر قربان گاہ کے سامنے سجدے میں گر پڑی اور خدا سے رو رو کر اپنی کامیابی کی دعائیں مانگنے لگی۔ گرجے سے واپس آ کر اس نے کتے کو سین میں باندھ دیا اور اپنی کوٹھری میں چلی گئی۔ اس کی نگاہیں سارڈینا کے ساحل پر پڑی ہوئی تھی۔ اس روز کتیا سارا دن اور ساری رات بھوکی پیاسی سین میں بندی رہتی۔ پہلے تو وہ کافی دیر تک چپ چاپ پڑی رہی، لیکن جب اسے بھوک ستانے لگی تو اس نے بھونک بھونک کر سارا مکان سر پر اٹھایا، مگر بڑھیا سے رونی اپنی کوٹری سے باہر نہ نکلی اور نہ ہی اس نے کتیا کو کچھ کھلایا پلایا۔ اس سے اگلے روز صبح وہ کوٹری سے برآمد ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ تھا، وہ اس نے کتیا کے سامنے رکھ دیا۔ کتے نے پانی پیا اور محبت سے دم ہلائی اور اب وہ روٹی یا گوشت کے چند لوتھڑوں کی منتظر تھی، مگر بڑھیا نے سارا دن کھانے کے لیے اسے کچھ نہ دیا۔ اب کتیا بھوک سے اس قدر نڈال ہو چکی تھی کہ اس میں بھونک کی سکت بھی باقی نہ رہی۔ وہ آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ رات کے جب اسے پر بھوک نے ستایا تو وہ بھونکی اور زنجیر توڑنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن زنجیر مضبوط تھی، نہ ٹوٹ سکی۔ دوسرے روز بھی بڑھیا نے کتیا کو پانی پلایا اور کھانے کے لیے کچھ نہ دیا۔ اس نے کتیا کے چہرے پر مایوس اور حیرت کے ملے جلے اثرات پہچان لیے۔ اپنی مالکہ کو دیکھتے ہی وہ زور زور سے اچھلنے اور زنجیر سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگ گئی۔ اس کھانے کو پھر بھی وہ کچھ نہ ملا اور وہ سارا دن بھوکی رہی۔ تیسرے روز بڑھیا سیرونی اپنے ایک پڑوسی کے گھر گئی اور وہاں سے 2 گٹھلیاں خشک گھاس اور بھوس کی اٹھائے لائی۔ پھر اس نے لکڑی کا ایک پرانا صندوق کھولا اور اس میں سے اپنا مرحوم شوہر کے کپڑے نکالے اور ان کپڑوں میں بھوس بھر دیا۔ اس کے بعد بڑھیا نے بھوس بھرے ہوئے کپڑوں کو اس انسانی ڈھانچے کے سین میں ایک اونچی سی لکڑی گاڑ کر اس کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ پھر پرانی لیکن کوپلیٹ کر سے ڈھانچے کا سر بنایا اور اس میں بھوس بھر کر ڈھانچے کی گردن مکمل کر دی۔ کتی حیرت سے یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ مالکہ کو کیا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے تو اس نے کبھی اس سے بھوکا نہیں رکھا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر بڑھیا بازار گئی۔ قصاب کی دکان سے اس نے کلیجی خریدی اور گھر آ گئی۔ پھر سین میں ہی اس نے بھوکی کتیا کے سامنے آگ جلائی اور کلیجی بھوننے لگی۔ کلیجی کی خوشبو جب کتیا کی ناک تک پہنچی تو اس کی بے قرار اور بے چینی کی حد نہ رہی۔ اس کا منہ کھلا ہوا اور آنکھیں گوشت پر لگی ہوئی تھیں۔ پھر بڑھیا نے کلیجی کو ایک ڈوری میں پرویا اور بھوس بھرے ہوئے ڈھانچے کی گردن پر لپیٹ دی۔ اس کے بعد وہ کتے کی طرف گئی اور اس کی گردن سے زنجیر اتار دی۔ بجلی کی مانند بھوکی شکاری کتی اور اس ڈھانچے کی طرف جھپٹی اور اپنے نوکیلے پنجوں سے اس کی گردن پر وار کیا اور پھر اپنے دونوں پنجے اس کے کندھوں پر گاڑ کر دانتوں سے کلیجی کو بوٹیاں نوچنے لگی، لیکن اس کا منہ وہاں تک بمشکل پہنچ پایا۔ وہ پیٹھ کے بل زمین پر گری لیکن پھر اٹھی اور ڈھانچے پر جھپٹی۔ کتے کے غیظ و غضب کی انتہا نہ تھی۔ چند ہی لمحوں میں اس نے ڈھانچے کی گردن، شانے، بازو اور سینہ سب نوچ ڈالے اور کلیجی کا ایک ایک ٹکڑا ہڑپ کر کے کھا گئی۔ بڑھیا سیرونی سین کے گوشے میں کھڑی اطمینان سے یہ دلچسپ تماشا دیکھتی رہی۔ پھر اس کی آنکھوں میں چمک اور لبوں پہ تبسم کی خفیہ سی لہر تھی۔ کتیا کلیجی کھا کر اور ڈھانچے کی کو تہس نہس کر کے جب فارغ ہوئی تو بڑھیا نے اسے زنجیر سے باندھ دیا۔ اس کے بعد 2 روز تک کتیا کو پھر فاقے سے رکھا گیا۔ اس دوران میں بڑھیا نے بھوس کا انسانی ڈھانچہ تیار کیا اور کلیجی اس کی گردن سے باندھ کر کتیا کو چھوڑ دیا۔ اس مرتبہ کتیا نے پہلے سے بھی زیادہ خون خواری اور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا اور آنن فانن اپنے نوکیلے پنجوں سے لمبے لمبے دانتوں سے اس کی چھیتڑے اڑا دیے۔ 3 ماہ تک بڑھیا نے ہر تیسرے روز یہی عجیب تماشا اپنے گھر میں کیا اور کتیے کو اس حد تک سدھایا کہ وہ اب محض اشارے پر ہی سے ڈھانچے کی طرف جھانکتی اور اس کی تکہ بوٹی کا ڈالتی۔
اسے اب زنجیر سے باندھے رکھنے کی ضرورت بھی نہ رہی۔ اب ایسا ہونے لگا کہ کتی اس کے کام سے فارغ ہوتی تو کلیجی اسے بعد میں انعام کے طور پر کھلائی جاتی تھی۔ ڈھانچہ جب دوبارہ بنایا جاتا تو کتیا ایک گوشے میں بیٹھی اسے وحشیانہ انداز میں تکتی رہتی، اور جو ہی بڑھیا کی انگلی کی اشارہ ملتا وہ اپنی جگہ سے اچھلتی اور ڈھانچے پر پل پڑتی۔ جب بڑھیا کو کتے پر پورا اعتماد ہو گیا تو ایک روز صبح و سویرے اس نے پرانے صندوق میں سے اپنے مرحوم شوہر کے کپڑے کا ایک اور جوڑا نکالا اور اسے خود پہن لیا، کلیجی لے کر ایک تھیلے میں رکھ دیا اور پھر کتے کے ساتھ لے کر سمندر کی طرف چل پڑی۔ اس کی چال ڈال اور آواز سے یہی معلوم ہوتا کہ کوئی بوڑھا آدمی ہے۔ اس نے ایک ماہی گیر سے کہا کہ اسے لونگو سارڈیو پہچانے پہنچائے۔ کتی کو اس نے اسی مرتبہ 2 دن کے فاقے سے رکھا۔ کشتی میں بیٹھنے کے بعد اس نے تھیلے کا منہ ذرا سا کھولا۔ کلیجی کی خوشبو جب کتی کے ناک میں گئی تو وہ اچھلنے اور اسے جھپٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ بڑھیا نے اس کی گردن پر تھپکی دی اور ایسے سے کہا، نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ذرا اور صبر کرو۔ لونگو سارڈو پہنچ کر وہ ایک شراب خانے میں گئی۔ وہاں اس نے نکولس کے بارے میں پوچھا کہ کہاں ملے گا۔ کسی نے بتایا کہ نکولس بڑھئی اپنی دکان میں کام کر رہا ہے۔ بڑھئی اس دکان کا پتہ دریافت کر کے وہاں آسانی سے پہنچ گئی۔ اس نے ایسا سے دکان کا دروازہ کھولا۔ دکان کے پچھلے حصے میں کوئی شخص تھوڑی سی لکڑی پر کیلیں ٹھوک رہا تھا۔ بڑھیا بلند آواز سے بولی، نکولس، کیا تم یہاں موجود ہو؟ دوسرے ہیلے میں ایک لمبا تڑنگا دھیڑ عمر کا آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں، میرا نام ہی نکولس ہے، کہو کیا کام ہے؟ یہ سنتے ہی بڑھیا نے کتے کی گردن سے زنجیر کھولی اور چلا کر کہا کہ پکڑ لو اسے، پکڑ لو اسے۔ شکاری کتیا جو پہلے ہی سے اس فن میں طاق ہو چکی تھی، ایک بلاک کی ماں نے نکولس کی طرف جھپٹی اور اس کے گلے پر اپنا زبردست پنجہ مارا۔ نکولس بدحواس ہو کر پیچھے گرا۔ اتنی اسنا میں کتیا نے اس کے منہ پر پنجے مارے اور اپنے لمبے دانت اس کے گلے میں گاڑ دیے۔ نکولس کے منہ سے چیخیں بھی نہ نکل سکی۔ چند منٹ تک وہ کتے کے پنجے سے آزاد ہونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بے سود کتے نے اس وقت تک اس سے نہ چھوڑا جب تک اس کا کام نہ نکل گیا۔ دکان کے سامنے مکان کا باہر 2 پڑوسی سڑک پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے بعد میں ذکر کیا کہ نکولس کی دکان میں ایک بوڑھے کو سیاہ رنگی کتی کے ساتھ جاتے دیکھا، اور جب وہ دکان سے باہر نکلے تو بوڑھے نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کہا کوئی سیاہ سی چیز کتیا کو کھلائی تھی۔ 3 مہینے بعد وہ پہلی رات تھی جب بوڑھیا سلونی کے گھر میں پیر پھیلا کر آرام سے میٹھی نیند سوئی۔ ختم شد۔ فرینڈ، اگر ناول اچھا لگا تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ نیا آنے والا ناول آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔